کہتے ہیں جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پر مار لینا چاہیے۔ جنگ کے 150 دنوں بعد انڈین ایئر چیف کو یاد آیا کہ ہم نے تو پاکستان کے 6 سے 7 جہاز بھی مار گرائے تھے، اور کل انڈین آرمی چیف نے اس پر بریفنگ بھی دے ڈالی۔ اور کیسے بگلول آرمی چیف ہیں کہ اسے 150 دن بعد یاد آیا کہ ہم نے یہ بیانیہ بنانا تھا، کیونکہ انڈیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ مودی کی مخالفت بڑھ رہی ہے۔ جس طرح اس نے پاکستان سے جوتے کھائے ہیں اور پھر سرنڈر کیا، مودی کو وہاں نریندر مودی کی بجائے سرنڈر مودی اب کہا جانے لگا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ اس لیے دہرا رہے ہیں تاکہ اپنی خفت مٹا سکیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک نئی جنگ کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ مس ایڈوینچر کرنے کی ایک نئی تیاری ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل اور انڈیا دونوں جس طرح مئی میں ہم سے شکست خوردہ ہوئے ہیں، آئندہ بھی پاکستان بڑے برے طریقے سے انہیں مارے گا، اور پچھلی جو جنگ ہوئی ہے اس سے بڑے سرپرائز دے گا۔ بیسیکلی اسرائیل اب ٹیسٹنگ لگانا چاہ رہا ہے پاکستان کو نئے ویپنز کے ساتھ جو وہ انڈیا کو دے رہا ہے، لیکن انڈیا کو اپنی آرمی ایئر چیف جو ہے اس کو انڈیا کو اپنی جو ایئر فورس ہے اسے سیٹ کرتے کرتے تقریباً 2 سال لگ جائیں گے۔ 2027 کے آخر تک وہ اس قابل ہو پائیں گے کہ اپنی ایئر فورس کے جو انہیں مطلوبہ طیارے ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی، وہ پوری کر سکیں۔ لیکن پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ایئر پاور کو نہ صرف بڑھا رہا ہے بلکہ مزید ایڈوانس بھی کر رہا ہے۔ انہوں یہ بیانیہ اس لیے وہاں پر بنایا ہے تاکہ وہ میڈیا، چونکہ بالی ووڈ کا میڈیا اور انڈین میڈیا بڑا سٹرونگ ہے، اور وہاں پہ ہندو جو ہیں وہاں کے وہ فلمی دنیا میں رہتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو جو بھی سٹوری سنائی جاتی ہے، زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کی رسائی نہیں ہے فیکٹس چیک کرنے کے معاملے میں، تو پھر جو بھی انہیں سٹوری، جو بھی جھوٹی کہانی سنائی جاتی ہے وہ اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کے بارے میں پاکستان پر الزامات جب دھرتے ہیں تو وہاں کے لوگ اس کو تحقیق کے بغیر ہی مان لیتے ہیں، لیکن جو صحافی وہاں پہ تحقیق کرتا ہے یا جو سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اسے بے عزت کیا جاتا ہے اور میڈیا تک اس کی رسائی روک دی جاتی ہے۔ پلانٹڈ لوگوں کو وہاں پر اپنا ایک بیانیہ بنانے کے لیے تواتر کے ساتھ جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان آرمی ہمیشہ سے انڈیا کے خلاف تیاریوں میں مصروف رہی ہے، اور جب جب بھی جنگ ہوئی ہے پاکستان آرمی نے اسے سرپرائز کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان نے بنگلہ دیش میں پاکستان آرمی نے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ لڑائی ایک اور طرح کی لڑائی تھی اور مغربی پاکستان میں تھی۔ جو ان کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں جو واقعی صحیح ایمانداری کے ساتھ انالیسس کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ بات مانتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی کوئی جنگ اپنے ایسٹرن فرنٹ پر نہیں ہارا۔ وہ جو ویسٹرن فرنٹ والی جنگ تھی وہ چونکہ ایک سول وار تھی، اس لیے پاکستان آرمی نے وہاں سرنڈر کیا تھا تاکہ مزید اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو جنگ میں دھکیل کر ان کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ تو انڈین آرمی چیف، آپ اس کا شکست خوردہ چہرہ دیکھیں تو وہ آپ کے لگے گا یار یہ بندہ اس قابل کہاں ہے کہ اس کو ایک اتنی بڑے ملک کی ایئر فورس کا چیف لگا دیا جائے۔ لیکن جو نوکری اچھی کرے گا، جھوٹ اچھا بولے گا انڈیا میں، اسی کو اوپر لے کر آئیں گے تاکہ اپنا ایک جھوٹا بیانیہ بنائے رکھیں۔ لیکن پاکستان ان کو پھر ایک دفعہ پھینٹی ایسی لگائے گا